آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ بس آج کی ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ تو زیادہ جس سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ عدالتوں سے تو ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ڈر بھی لگتا ہے، لیکن کیا کریں کہ ہمارے پاس جو ساری بریکنگ نیوز یا نیوز آتی ہے وہ آج کل ہی عدالتوں کی رہی ہے۔ جیسے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کا جو فیصلہ تھا ٹرائبونل چینج کا انہوں نے کل کیا تھا۔ اسلام آباد کے جو جج ٹرائبونل جج ہیں جسٹس طارق جہانگیری صاحب، 3 MNA 46 47 48 NA کے جو انہوں نے اعتراض کیا تھا تو انہوں نے ٹرائبونل چینج کر دیا تھا اور شکور پراچا صاحب کو جو ہے ٹرائبونل جج مقرر کر دیا تھا۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کا وہ فیصلہ ماضی کی طرح اڑا کر پھینک دیا اور انہوں نے کہا جی کسی وجہ کے بغیر ٹرائبونل جج کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے اپیل کی تھی، اگر آپ کو کوئی ان کے اوپر اعتراضات تھے مجھے یہ تو بتائیں کہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب میری عدالت کے جج ہیں، انہوں نے کیا ایسا کیا کہ آپ نے ٹرائبونل چینج کر دیا؟ اور انہوں نے کہا کہ جی الزامات ثابت کریں اگر آپ کے پاس کوئی الزامات ہیں، نہیں تو الزامات اگر آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو توہین عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بڑا دبنگ فیصلہ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ انہوں نے کہا جی آرڈیننس کی بھی راتوں رات جاری کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی، اور ایسا آرڈیننس کہ جس کو 1 سال پہلے آپ کی PDM کی گورنمنٹ نے ہی جو ہے ریٹائرڈ ججز کی اپوائنٹمنٹ ایز ٹرائبونل جج جو ہے وہ ختم کی تھی، اور دوبارہ اس کو بحال کرنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی، یہ بھی بتائیے۔ یہ جو آبزرویشنز ہیں، ریمارکس ہیں، ان سے یہی لگ رہا ہے کہ جو مشکوک جو آرڈیننس جاری کیے گئے ہیں وہ بھی عدالتوں میں جب آئے ہیں، ظاہر ہے وہ چیلنج تو ہوئے ہیں، وہ بھی اڑ جائیں گے کیونکہ یہ متصادم ہے انسانی بنیادی حقوق کے ساتھ، ہیومن رائٹس کے ساتھ۔ اور تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ جسٹس جہانگیری ہی جو ہے سماعت کریں گے ایز اے ٹرائبونل جج اسلام آباد کی تینوں سیٹوں کے، اور جسٹس شکور جو پراچا صاحب جو ہیں وہ اب نہیں آئیں گے۔ یہ وہی جسٹس شکور پراچا صاحب ہیں جن کو 2022 میں شہباز شریف صاحب نے ایز اے وزیر اعظم جو ارشد شریف قتل کیس تھا اس کی جو کمیشن بنایا تھا، ان کو کہا تھا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں گے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے جو کمیشن کے انڈر لوگ ہیں اس میں ایڈیشنل IG صاحب تھے جو موجودہ IG پنجاب پولیس ہے، ڈاکٹر عثمان بھی تھے، اور شاہد حیات بھی تھے جو وفات پا گئے ہیں، کراچی پولیس چیف رہے کسی زمانے میں۔ ان سب کے اوپر اعتراض کیا تھا ارشد شریف کی والدہ نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ لوگ جو پہلے جائے قتل پر جا چکے ہیں تو انہوں نے معذرت کر لی تھی، یہ اس کمیشن کے سربراہ نہیں بنے تھے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس امجد رفیق صاحب نے ایک مقامی صحافی کی ریٹ پٹیشن پر حد تک عزت بل کی 3 شقوں کو معطل کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی فائنل فیصلہ آنے تک اس کے اوپر جو ہے کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ لیکن جو مین ریٹ پٹیشن ہے جو تنظیمیں ہیں صحافیوں کی، اور لاہور پریس کلب کے صدر جو ہیں ارشد انصاری جو کل ہمارے پروگرام میں بھی تھے، وہ آج جو ہیں ریٹ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہیں۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے شام کے وقت میں دیکھا کہ وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس کی، بڑی لمبی پریس کانفرنس تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس میں بجٹ کے خد و خال اور بجٹ کی جو کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں ضرور ہوئیں کہ ہم جی جو ہے آؤٹ سورس کر رہے ہیں اسلام آباد کا ایئرپورٹ، پھر لاہور کا ایئرپورٹ بھی نہیں چھوڑیں گے، کراچی کا بھی نہیں چھوڑیں گے، اسٹیل مل میں گیس استعمال ہو رہی ہے اس کے بھی ہم اس کو بھی نہیں رہنے دیں گے۔ اس قسم کی باتیں تو ہم نے سنی، لیکن جو خط و خال تھے جو جس بجٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ IMF بنا رہا ہے، اور اس کے ابھی تک تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ شور مچا رہی ہے، لیکن اب پیپلز پارٹی کے کسی شور کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جو وہ الیکشن کمپین میں کرتے رہے، اور جس طرح ان کے گورنر نے صحافیوں کو بیوقوف بنایا اور خود چلا گیا دبئی اور پیچھے سے سائن کر دیے، اور اتنا متنازع ڈریکونیل لاء جو ہے وہ جو بل جو تھا وہ لاء بن گیا۔ تو مذاکرات کی شنید سنائی جا رہی ہے، لیکن میں اپنے مہمانوں سے آج پوچھوں گا
کہ شدید ترین جو درجہ حرارت ہے وہ گرم ہے، اور شدید ترین سیاسی مخالفت اور اس کے شدت اتنی میں کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ جس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس وقت بھی پنجاب میں ایک مخصوص جماعت کے خلاف، تو کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو لاسٹ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے عدت کیس، جو آج اسلام آباد میں پہنچ گیا، اور جسٹس گل اورنگزیب صاحب کو عمران خان اور ان کی اہلیہ کی جو وکلاء ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ جان بوجھ کے ڈیلے کیا جا رہا ہے، یا تو آپ پرانے جج کو حکم دیں کہ وہ فیصلہ سنائے، کیونکہ فیصلہ اس نے سنانا تھا، نہیں تو پھر آپ اس کے اوپر بیل کا جو ہے ضمانت کا فیصلہ آپ کریں۔ ابھی تک اس کی اپڈیٹ نہیں آئی ہے، جیسے یہ ہمارے پاس اگر آ گئی تو پروڈیوسر صاحب ہمیں بتا دیں گے، کیونکہ اکثر فیصلے جو ہیں محفوظ ہو کے رات کو آتے ہیں۔ انٹروڈکشن کروں گا اپنے مہمانوں کا۔ غلام عباس ہرل صاحب میرے ساتھ ہیں، ہرل صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ انعام شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں، شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ کیسے دیکھتے ہیں ہرل صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمیشن کا جو ٹرائبونل جج تبدیل کیا تھا کل، انہوں نے اس کو جو ہے اڑا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا جی کسی ریزن کے بغیر تو آپ کر ہی نہیں سکتے، اگر آپ کو آئین اجازت بھی دیتا ہے ایون دین آپ کو ریزن تو دینا پڑے گا۔ دیکھیں یہ الیکشن ٹریبیونل کے لیے جو الیکشن کمیشن ہے اس نے متعلقہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے کنسرن جو ہائی کورٹ ہوتی ہے اس سے جو ہے اس نے کچھ جج صاحبان کو بطور الیکشن ٹریبیونل کے نام مانگنے ہوتے ہیں، اور یہ ثواب دید جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہوتا ہے جو بھی متعلقہ ہائی کورٹس ہوتی ہے، چاہے اس میں لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو یا سندھ کی ہو، تو وہ اس کے وہاں کے جو چیف جسٹس ہیں اس کی یہ ثواب دید ہے کہ وہ جو بھی نام بھیجے اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن، کیونکہ سارے جج صاحبان جو ہیں اگر کوئی اس طرح کا کوئی ڈسپیوٹڈ ہے تو پھر تو اس کو جج رہنے کا وہ تک ہی نہیں بنتا کہ وہ جج بطور جج کام کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں الیکشن کمیشن جو ہے اس کی بد نیتی تھی، جس وجہ سے اس نے جو پہلے جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نام بھیجے اس میں طارق جہانگیری صاحب جو ہیں ان کا نام تھا، اور بڑی اچھی شہرت کے مالک ہیں جسٹس طارق جہانگیری صاحب، اور بڑے انڈیپینڈنٹ جج ہیں آج کل کے دور میں، تو ان کا برداشت نہیں ہو رہے ہیں جی ان کا نام بھیجا گیا، لیکن یہی وجہ تھی کہ کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ تھے، وہ کسی پریشر میں آنے والے نہیں جج تھے، اور اس سے پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کو، اس کے بھی جو مین جو اس میں 2 لوگ تھے، اس میں جسٹس بابر ستار صاحب اور یہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب، یہ جو 2 جج صاحبان تھے جو اصل اس کے وہ جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا اس کے جو اصل اس کے کرنے والے مینیج کرنے والے جو آرڈیننس مشکوک پاس کروایا، اور بلکہ بڑی دلچسپ صورتحال پیش آ گئی، انہوں نے کہا کہ جی جس قائم مقام صدر نے اس آرڈیننس کے اوپر سائن کیے ہیں وہ خود جو ہے ٹرائبونل میں پیش ہو رہا ہے، تو وہ کیسے اس کے اوپر سائن کر سکتا ہے؟ یہ آبزرویشن بھی آئی ہے۔ بالکل یہ صحیح یوسف رضا گیلانی کی بات ہو رہی ہے جی، آبزرویشن جو ہوتی ہے اس کو ہم اوبیٹر ڈکٹا بھی کہتے ہیں قانون کی زبان میں، لیکن چونکہ وہ ایک آبزرویشن ہوتی ہے وہ جج صاحبان جو ہے ہیئرنگ کے دوران جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ اور دوسری دیکھیں خان صاحب، اس میں بڑی عام بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا جو کردار ہے وہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ باعث ہو چکا ہے، اور ایک جماعت کے خلاف جو ہے اس نے کمر کس لی ہے کہ اس جماعت کو کسی طریقے سے ہم نے یا اس کے جو وابستہ جو بھی امیدوار تھا جس کو فارم 45 کے ذریعے ہرایا گیا اس کو آگے نہیں آنے دینا۔ اسی لیے جو ہے ان کو کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جج جو ہے بطور الیکشن ٹریبیونل جو ہے اس میں کہ وہ پریزائڈ کرے وہ قبول نہیں ہے۔ آپ اس سے پہلے جو ہے ایک لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں، جسٹس عاصم حفیظ صاحب جو ہیں، ان کا جو ہے نام جو انہوں نے ان کو نومینیٹ نہیں الیکشن کمیشن نے کیا بطور جو ہے الیکشن ٹریبیونل۔ تو اس طرح کے بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ چاہے پہلے تو لوگ ہوتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں ان کو پسند کرتے تھے، اب ہمارے ملک میں بات اس حد تک چلی گئی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرضی کے جج ہوں
اور ہم اپنے مرضی کے فیصلے لے سکیں، تو اس طرح تو انہیں جو ہے وہ ایسے جج چاہیے جو مینج ہو سکے، لیکن ایسے جج جو ہے وہ نہیں، وہ آپ کیا دیکھتے ہیں قابل کہ اب قبول۔ یہ جسٹس جہانگیری ہی اس کا فیصلہ کریں گے؟ بالکل جی، اب تو کافی ایڈوانس سٹیج پہ چلے گئے جی بالکل، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کوئی ریزن نہیں دی۔ دیکھیں اگر الیکشن کمیشن نے ان کا نام جو چیف جسٹس نے بھیجا تھا اس کو ریفیوز کرنا تھا، تو پھر انہیں کوئی ایک ریزننگ اس کا دینی مطلب چاہیے۔ صدارتی آرڈیننس کو مس یوز کیا ہے، کیونکہ آلریڈی جو ٹریبونل بن گیا تھا۔ آج تو خیر یہی آرڈیننس جو ہے انہوں نے سینٹ سے بھی تھوڑے سے لوگوں سے منظور کیا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ آرڈیننس جتنے بھی آتے ہیں، چاہے جتنے بھی یہ آرڈیننس کی تاریخ ہے، یہاں تو پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے ایک آرڈیننس فیکٹری لگی ہوئی ہے، آئے روز کوئی جو ہے وہ آرڈیننس آ جاتا ہے، لیکن پارلیمنٹ جو ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے، ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہے۔ اور جتنا نقصان سیاستدانوں نے اس سیاست کو پہنچایا ہے، اس جمہوریت کو پہنچایا ہے، پارلیمنٹ کو پہنچایا، شاید ہی کسی ڈکٹیٹر نے پہنچایا ہو جتنا ہمارے سیاستدانوں نے پہنچایا ہے۔ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آرڈیننس کا آنا جو ہے یہ غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر رویتی ہے۔ خیر یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہر دور حکومت میں۔ شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ کل بڑا مشکوک سا ڈیسیژن آیا اور صاحب پتہ چل رہا تھا کہ یہ بلیٹنٹ قسم کی کوشش ہے تینوں ایم این اے اس کو بچانے کے لیے، وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، لیکن ایک ایسا جج جس کو بڑا آنیسٹ آدمی ہے، اور اس کی اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے 3 ماہ قبل جو ہے الیکشنز کے بعد الیکشن کمیشن نے کیا آن دا ریکمنڈیشن آف چیف جسٹس، اور آپ نے ان کو 3 دن پہلے ان کو اڑا دیا۔ بلکہ آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا جی آپ بدنیتی سے آپ نے ریکارڈ کی حیثیت میں ان سے غائب کیا یا ٹرانسفر کیا۔ تو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کے 2 سال سے سارے ڈیسیژن جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے اٹھا کے پھینکتی ہے، تو اب ان کا کوئی جواز تو رہ نہیں جاتا کسی طریقے سے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ ہم ان امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر عوام کو آگاہی دے پائیں۔ کاشف بھائی سب سے پہلے میں کیونکہ ایک صحافی ہوں تو میں صحافت کی طرف سے بات کروں گا۔ آن دی فیس آف اٹ ایسا ہی لگتا ہے کہ واقعی اس میں بدنیتی شامل تھی، بلا وجہ جس میں کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو ریموو کرنے کی، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل صحیح ڈیسیژن دیا ہے کہ ان کو واپس ری انسٹیٹ کروا کے، اور واپس انہوں نے کہا ہے کہ سارا ریکارڈ بھی ان کو واپس ملے، اور ڈیسیژن بھی یہی کریں گے۔ اب لگتا یہی ہے کہ ڈیسیژن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے الزامات ثابت کریں یا پھر توہین عدالت کا سامنا کریں۔ اور پھر اگر کسی کو آپ نے ہٹانا ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیجر ہے، وہ پروسیجر بھی فالو نہیں کیا گیا، اتنی عجلت کے اندر یہ سارا کام کیا گیا۔ کوشش یہ کی گئی کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنی مرضی کا فیصلہ لے سکیں، لیکن اس سے بڑھ کے ایز اے صحافی، ایز اے جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کاشف بھائی، سیاست، پاکستانی سیاست، آپ خطے کی سیاست کو چھوڑ دیں، آپ دنیا کی سیاست لے لیں، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہم اس ٹائم جوڈیشری کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ خدارہ سیاستدانوں کو میچور ہو جانا چاہیے، جو کہ یہ نہیں ہو رہے، کبھی یہ کسی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کسی طرف دیکھتے ہیں۔ ہر فیصلہ جوڈیشری کے اوپر خدارہ نہ ڈالیے۔ تو اس کی ریزن بتا دیجیے کہ جوڈیشری پہ ہر جو ہے فیصلہ عدالتوں میں کیوں پہنچتا ہے؟ سر اگر آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر آپ جوڈیشری کو بدنام کرتے ہیں، اگر آپ کی مرضی کا آ جاتا ہے تو دوسری پارٹی اس کو لے کے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ادارے کام نہیں کر رہے ہیں جو؟ سر ہمارے ہاں ادارے، ہر ادارہ باشمول تعلیم اور صحت کے کوئی بھی کام نہیں کر رہا، لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری ڈومین سب سے بڑی ہو، اور یہی وجہ ہے سارے بڑھ بڑھ کے آگے نعرے بھی لگاتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں کر رہا۔ آپ حیران ہوں گے دیکھ کے کہ اس ٹائم وطن عزیز کے اندر جو آپ کی مہنگائی کا حشر ہوا ہے، جو آپ کی بجلی کے بلوں کا حشر ہوا ہے، جو ایک عام آدمی کو روزگار نہیں مل رہا، مطلب ایک بیسک اس کو روزگار چاہیے، وہ روزگار کاروبار کے مواقع نہیں مل رہے، نوکری نہیں مل رہی، اس پہ تو کوئی توجہ نہیں ہے۔ اب یہی باتیں کرتے رہیں، اس کے بعد عام آدمی بیچارہ جس حال میں پس رہا ہے، وہ بیچارہ جیسے مرضی رہ رہا ہے۔ کیا ریاست اسی کو کہتے ہیں؟ کیا ماں اسی کو کہتے ہیں؟ کیا آغوش ماں کی یہی رہتی ہے کہ ایک عام آدمی بیچارہ یہی سنتا رہے سارا دن؟ میں امریکہ سے شروع ہو جاتا ہوں اور آپ کو بھارت تک لے آتا ہوں، کتنے فیصلے ہیں کہ جو روزانہ وہ عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں، کتنے معاملات ہیں، سیاستدان میچور ہیں، سیاستدان خود معاملات حل کرتے ہیں۔ آ جاتی ہے نا کہ آپ کے انسٹیٹیوشنز اگر کام کر رہے ہوں تو اداروں میں نہیں جائیں گے نا جی، آٹو پہ اگر لگے ہوں گے، یہاں تو انسٹیٹیوشنز پولیٹیسائز بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں۔ دیکھیں نا، اب جب ایک انسٹیٹیوشن جس نے الیکشن کروانا تھا ایک پارٹی سے بائسڈ ہو گیا ہے
تو پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آپ آگے نہیں چل سکتے. پھر آپ کو ریمیڈی عدالتوں سے ملے گی نا جی. جی پھر آپ کو ظاہر ہے obviously کسی نہ کسی جگہ جانا ہے فیصلہ لینے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو میچور ہو جانا چاہیے. خدا را خود بیٹھ کے فیصلے کریں, غلط کریں صحیح کریں, لیکن کوئی فیصلہ کر دیں. شیخ صاحب مجھے ایک جواب دے دیجئے کہ اب یہ جسٹس جہانگیری صاحب کے, طارق جہانگیری صاحب کے عدالت میں دوبارہ چلا گیا ہے, اور لاسٹ ہیئرنگ میں لگ ایسے ہی رہا تھا کہ اس کا 1-2 ہیئرنگز کے بعد اس کا فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ فارم 45 ان کے پاس نہیں تھا. بلکہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے فارم 45 اور 47 کا فرانزک پاکستان سے باہر سے بھی کروا سکتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان 3 حلقوں کے بعد پاکستان کے جو الیکشن ہوئے 8 فروری کو, ان کی حیثیت چینج ہو سکتی ہے ان کے سارے, کیونکہ یہ سلسلہ چلنا تو ہے, کیونکہ 47 اور 45 کی جو جنگ ہے وہ آپ کے نظام کو مفلوج کیے ہوئے اس وقت. سر بہت سارے ایسے حلقے ہیں جن کے نتائج آپ کو بھی معلوم ہے غلط آئے ہیں, اور ان کے اوپر باقاعدہ اعتراضات ہیں, اور سویر قسم کے اعتراضات ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا. شیخ صاحب 465 کے کتنی ہیں جو ہیں وہ اپلیکیشنز ہیں. ایگزیکٹلی اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اگر یہ 3 معاملات حل ہو جاتے ہیں, اور نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ حل ہوں گے. یہ اسی طرح جس طرح آپ مجھے پروگرام میں بلائیں اور آپ مجھے سپیکر ہی نہ دیں, جب میرے پاس سپیکر نہیں ہوگا تو میں بات کیا کروں گا. اب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فارم 45 نہیں ہے لیکن ہم جیت چکے ہیں. پہلے انہوں نے آ کے ٹی وی پہ بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس فارم 45 میڈیا کو کہا تھا کہ جی میرے پاس ہے, میں باؤنڈ نہیں ہوں آپ کو دکھاؤں, میں عدالت میں دکھاؤں گا. جی بالکل, طارق فضل چودھری کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل ایسا ہی تھا. تو اب کم از کم حقیقت یہ ہے کہ 60,000 کے مارجن سے وہ ہارے ہوئے ہیں. جب اب اگر ایک منصفانہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے, میرا خیال ہے طارق فضل چودھری صاحب کو بھی اور باقی احباب کو بھی بڑا دل کر کے اس فیصلے کو منظور کر لینا چاہیے. حلل صاحب, میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ جسٹس امجد رفیق صاحب نے ہفتے کے عزت بل کی 3 شقیں معطل کی ہیں. میرے خیال میں یہ تو جس قسم کا ڈریکونین لا ہے, اس کو تو سارا ہی جو ہے ٹل دا ڈیسیژن اس کو معطل کرنا چاہیے تھا. آپ کا خیال, خیر کہیں کنٹیمپٹ نہ ہو جائے, لیکن انہوں نے ڈیسیژن دے دیا, اس پر ڈسکس تو ہم کر سکتے ہیں نا جی. دیکھیں جس طرح یہ ہفتے کی عزت بل جو ہے وہ اسمبلی میں آیا, اس میں پارلیمانی روایتیں جو ہیں اس کو پامال کیا گیا. اس کے بعد جو جمہوری روایتیں ہیں ان کو بھی پامال کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون میں بہت سارے سکم ہیں جو کہ جب عدالت جو ہے اس کے سامنے جو ہے یہ جب کیس اس کی پراپر ہیئرنگ ہوگی تو یہ سارا جو قانون ہے عدالت اس کو سیٹ اسائیڈ کر دے گی. دیکھیں اس میں ایک شق جو ہے 8, اس میں یہ کہتے ہیں قانون میں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ جج جو ہے وہ تعینات کرے گی, جو ممبر ہوگا پریزائڈنگ آفیسر ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہی اس کے جو ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی چیک کرے گی اور اس کو ایکسٹینشن بھی دے گی, اور اس کے بعد جو ہے اس کی مانیٹرنگ بھی وہی کرے گی. اب دیکھیں یہ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کا جو کنسپٹ ہے پھر وہ تو نہ رہا نا. اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ملازم چاہیے, ایک تنخواہ دار بندہ چاہیے اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکیں, جو آپ کے مرضی کے فیصلے کرے. جو آپ نے ایک کالا قانون اور ایک بےہودہ سا قانون بنایا ہے اس کے مطابق جو ہے آپ کے مرضی کے فیصلے ہوں, تو یہ کسی مہذب معاشرے میں یہاں پہ رول آف لا ہو, جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو, ایسا نہیں ہوتا جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ملک جو ہے خدا نخواستہ ایک جنگل کی مانند ہوتا جا رہا ہے جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی روایات جو ہیں وہ ایون اب قانون چھوڑ کے روایات جو ہے ان کو پامال کیا جا رہا ہے, چاہے وہ پارلیمانی ہو چاہے جمہوری روایات ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قانون جو ہے اس کو آنے سے پہلے دیکھیں ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ کم از کم اس پہ ڈیبیٹ کرواتے, وہ جھوٹ بول کر کیا کہہ رہے اس پہ ڈیبیٹ کرواتے, اس پہ کوئی کمیٹی بیٹھتی تاکہ جو آپ کے قانون میں اور آئین میں لکھا ہوا ہے کم از کم اس کی پاسداری کر لیا کریں. یہ جو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی پارلیمنٹس ہیں وہ چاہے پروونشل ہو چاہے نیشنل اسمبلی ہو, یہ ساری سکرپٹڈ کاروائیوں کا مرکز ہے. یہ ان کو ڈکٹیشن آتی ہے, اسی طرح یہ ربر سٹیمپ لوگ جو ہیں اسی طرح اس کو پارلیمنٹ جو ہے وہ پاس کر دیتی ہے. خدا را کچھ جو ہے روایتوں کا اور قانون کا خیال رکھیں. اور دیکھیں اب جب تک جو ہے
آزادی اظہار رائے پہ قدغن نہیں لگا سکتے، اور کسی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک طرف تو کہتے ہیں جی جمہوریت ہے ہمارے پاس اور ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، تو آپ دوسری طرف جو ہے لوگوں کا منہ بند کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگاتے ہیں، تو ایسے آپ لوگوں کو سچ بولنے پہ غدار کہتے ہیں. تو یہ سرٹیفکیٹ جو ہے اور یہ کاروبار جو ہے بند کریں. جو آپ نے یہ کاروبار پچھلے 76 سال سے چلایا ہوا ہے، غداری کے سرٹیفکیٹ دینا، محب وطن کا سرٹیفکیٹ دینا، ایک وقت میں اس کو آپ غدار کہتے ہیں، پھر اسی کو محب وطن بنا کے آپ تخت دار پہ چڑھاتے ہیں، تو تخت پہ اس کو بٹھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں دوہرا معیار ہے. اسی وجہ سے جو ہے آج ہم اس پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم جو ہے دنیا میں بھکاری بن کے رہ گئے ہیں. ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے. اس کی وجہ سب نے اس میں اپنا اپنا کردار جو ہے اس کا ہے، سب نے اپنا اپنا جو حصہ ڈالا ہے اس میں. یہ میرے ساتھ سرور باری صاحب ہیں، میں ویلکم کر لوں ان کو. باری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی جی؟ جی جی بالکل آ رہی. میں شیخ نام صاحب سے ان کا ٹیک لے لوں. یہ شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کو، حتیٰ کہ اس بل کے جو 3 شقے ہیں آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب نے معطل کر دی؟ سر اٹس اے ریئلی ابسرڈ لا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے قانون پاس کرنا یہ پارلیمنٹ کی بھی بدنامی ہے، اور میرا خیال ہے یہ صرف پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے، جی ہاں، تو پورے پاکستان کے اندر نہیں ہوا، تو یہ ڈسکریمنیشن ہے، اور ڈسکریمنیشن تو یہ سیٹ اسائیڈ ہو جائے گی کورٹ کی طرف سے. 3 شقے تو معطل کر دیے نا جی یہ سارے کا سارا، جیسے میرے ابھی بھائی بتا رہے تھے، یہ سارے کا سارا ہی اب سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا. شیخ صاحب یہ جو حتیٰ کہ عزت کے 2 قوانین تو پہلے بھی موجود ہیں، ان کو ضرورت کیا پیش آئی؟ سر اس یہ میں بس 30 لاکھ روپے کی وہ بھی لگا دی کہ جی 30 لاکھ کا نوٹس بھی بھیجا جائے گا، اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے ججز کی وہی کریں گے حتیٰ کہ عزت کے لیے. بس یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پنجاب گورنمنٹ نے نہیں کیا، بلکہ پنجاب گورنمنٹ سے کروایا گیا ہے. اور پنجاب گورنمنٹ کیونکہ اس ٹائم بڑی پھولی نہ سماتی ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ جو ان کو آرڈر ملتا ہے وہ اس کے اوپر منوان عمل کر دیتے ہیں، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جی اور کچھ کرنا ہے تو وہ بھی بتائیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ لا سیٹ سائڈ ہو جائے گا، کیونکہ صرف پنجاب کے اندر ہے، اور ہے بھی ڈریکولن لا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس قسم کے قانون پوری دنیا میں آپ کہیں دیکھ لیں، آزادی اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے. یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ ان کے اوپر قدغن لگا دیں کہ یہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے. ہاں آپ ماشاء اللہ لگا لیجئے، آپ بادشاہت لگا لیجئے، آپ امیر المومنین بنا دیں کسی کو، پھر آپ یہ قانون بالکل مجھے ون لائن ایک اپنا اس پہ ٹیک دے دیجئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جڑے ہوئے ہیں؟ جو کل وہ حسن مرتضی اور باقی لوگ کر رہے تھے وہ صرف ڈرامہ ہی تھا؟ سر میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کبھی نہیں کرے گی. اگر کرنا ہوتا تو پیپلز پارٹی بھی سندھ میں یہ سارا نہیں، اگر وہ چاہتی تھی نا، اگر وہ دل سے چاہتے تو یہ لا آ بھی نہیں سکتا تھا. سر وہ پیپلز پارٹی نا بڑی چلاک پارٹی ہے، وہ ایک دفعہ ان کو بدنام بھی کر رہی ہے اور اپنے آپ کو اچھا بھی دکھا رہی ہے. یہ ایک پولیٹکس سیاست کی گیم ہے اور پیپلز پارٹی اس کو بہت اچھا کھیل رہی ہے. پیپلز پارٹی اپنے سندھ میں تو انہوں نے نہیں کیا، تو وہ پنجاب میں پنجاب گورنمنٹ کو بدنام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مزے بھی لے رہے ہیں. آپ ایک دفعہ سندھ گورنمنٹ کو کہہ ذرا یہ قانون لائیں، کبھی نہیں لائیں گے، کبھی نہیں لائیں گے. سرور باری صاحب کیسے دیکھتے ہیں جو کل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس طارق جہانگیری صاحب ہیں ان کو جو ہے ان کا ٹرائبونل چینج کر دیا تھا اس تناظر میں کہ جو آرڈیننس ایک جو متنازع آرڈیننس جو ہے جاری کیا گیا تھا، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. بلکہ ان کی بڑی زبردست آبزرویشن تھی کہ کسی وجہ کے بغیر ٹرائبونل جج کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کو الزامات تھے تو آپ اپیل کرتے، اور اگر آپ کے الزامات سچ نہ ثابت ہوئے تو پھر آپ سب لوگ جو ہیں توہین عدالت کا سامنا کرنے کی تیاری کریں. آپ کا ٹیک چاہوں گا میں. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ جب ٹریبونل شروع ہو گیا ہے اور اس کی بہت پیش رفت ہو چکی تھی، تو یا تو وہ شروع میں کہتے کہ طارق جہانگیری صاحب ایک ایسے جسٹس ہیں جن کی کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بجائے کوئی اور جج لگایا جائے. تو وہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جب کافی پروگرس ہو چکی تھی اور ایک جائز حکم تھا جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جو فارم 45 جتنے بھی لوگ ہیں سب لے کے آئیں، تو ان کو ہم میچ کر لیں گے اور اس کے بعد ہی ہم آگے بات چلائیں گے. لیکن وہ تینوں جو ایم این ایز ہے پی ایم ایل این کے، انہوں نے کسی قسم کی
جو کوآپریشن ہے وہ عدلیہ کے ساتھ نہیں کی اور جا کر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ چینج کیا جائے، اور کتنی آسانی کے ساتھ الیکشن کمیشن نے جو ٹریبونل ہے ان کے جج چینج کر دیے گئے، Within 2 اور days. بیک وقت جو ہے پنجاب میں اس طرح کی قانون سازی کر دی گئی، الیکشنز ایکٹ میں چینج کیا گیا، باقی چیزیں سب کی گئی، تو وہ راستہ ہموار کیا گیا۔ وہ جو الیکشن سے پہلے لگ رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو کچھ ابھی تک بھی ہو رہا ہے وہ الیکشن سے پہلے جو تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینی، اور ابھی تک وہ جو کوششیں وہ جاری ہیں کہ کسی ایک پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی۔ آپ کی تو ظاہر ہے کہ فافن آپ کی جو ریسرچ ورک ہے بہت زیادہ ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تو جو انہوں نے جج صاحب اپوائنٹ کیے تھے شکور پراچا صاحف، یہ وہی جج ہے جو 2009 میں پروسیڈنگز کا سامنا کر رہے تھے آن دا چارجز آف کرپشن۔ جسٹس چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جب تھے تو انہوں نے 13 اگست 2009 کو اس کو فیس کرنے کی بجائے ریزائن دینا مناسب سمجھا تھا۔ تو یہ تو بلیٹنٹ قسم کی آپ نہیں سمجھتے کہ جو شکور پراچا صاحب کو اپوائنٹ کیا جن کا ماضی اس قسم کا تھا، تو یہ پھر پاکستان میں کیا چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ؟ میں جیسے ابھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو معاملہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے کسی سابقہ جج کو جس کے اوپر الزامات ہیں تو وہ تو اور بھی زیادہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ ابھی سپریم کورٹ نے بھی کیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن اگر بلے کا نشان نہ لیتا اور ان کے جو انتخابات تھے پی ٹی آئی کے اندرونی جو چناؤ تھے ان کو مان لیا جاتا، کیونکہ کوئی سٹینڈرڈ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مختلف پارٹیوں کے اندر جو جمہوریت ہے وہ سب کو پتہ ہے ایک جیسی ہے، اس میں ڈسکریمنیشن کا پہلو نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ سے کنفیوژن جو ہے پیدا ہوئی ہے۔ یہ اعلیٰ عدلیہ فرما رہے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے جسٹس صاحبان کی طرف سے یہ ریمارکس آئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ ایک مسلسل جو ہے پارٹیزن شپ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو جو نئے ریٹائرڈ جج لگائے گئے ہیں ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن قابل تنقید بنتا ہے۔ سمیر بھائی صاحب، آپ کی جو رپورٹ ہے، مجھے ایک تو چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ پورے پاکستان میں الیکشن پٹیشنز کتنی ہیں دھاندلی کے خلاف، اور یہ جو 3 مخصوص حلقے اس وقت زیر بحث ہم پوری میڈیا پہ کل سے آ رہے ہیں، تو ان کی جو ایکچوئل پوزیشن تھی، آپ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کیا ہے؟ پہلے تو میں ذرا یہ تھوڑی تصحیح کر دوں کہ فافن کی رپورٹ نہیں ہے، یہ پتن کی رپورٹ ہے، کیونکہ میں ماضی میں 2018 کے زمانے میں اور اس سے پہلے آئی ایم دا فاؤنڈر آف فافن، لیکن یہ کہ فافن کے اندر اختلافات پیدا ہوئے، وہ ای وی ایم کے حق میں جی آئی ایم ہیڈنگ پتن کولیشن 38 جو کہ 250 کے لگ بھگ جو سول سوسائٹی کی تنظیمیں ملک بھر میں ان کا ایک کولیشن ہے۔ جہاں تک ہماری رپورٹ کی بات ہے تو ہم نے بنیادی طور پر 3 قسم کا کام کیا، ایک تو ہم نے الیکشن آبزرو کیے اور دوسرا الیکشن کا انالیسس کیا ہے اور تیسرا ہم نے آڈٹ کیا ہے۔ تو جو ہماری آڈٹ کی رپورٹ ہے وہ ہمارے الیکشن آبزرویشن کی جو ٹرینڈز آ رہے تھے، جو فائنڈنگز تھی، اس سے بہت میچ کرتی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ جو 8 فروری کو جو انتخابات تھے اس دن انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، ایس ایم ایس سروس بند کر دی گئی تاکہ، اور پھر بلے کا نشان لے لیا گیا، تو اس کی وجہ سے یہ خیال تھا الیکشن کمیشن کا اور انتظامیہ کا کہ اب پی ٹی آئی کو وہ ووٹ نہیں پڑ سکتے، کیونکہ یہ عام جو ان پڑھ لوگ ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں 40% سے زیادہ آبادی ہے جو لکھ پڑھ نہیں سکتی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بلے کو نشان چونکہ ہے نہیں تو وہ آسانی سے جیت جائیں گے۔ اس لیے جو پولنگ کا دن تھا، پولنگ کے دن اس لیے کمفرٹیبلی پولنگ ہونے دی گئی، گو کہ بہت سارے خاندانوں کے جو ووٹ ہیں وہ مختلف اسٹیشنز پر ٹرانسفر کر دیے گئے، جس کی وجہ سے وہ نہیں ڈھونڈ سکے کہ ان کا پولنگ اسٹیشن کون سا، دور تک شفٹ کر دیے گئے، جی دور تک شفٹ کر دیے گئے، ایک ہی فیملی کے ہر ووٹ کسی ڈیوائڈ کر دیا گیا، جو نہ صرف پولنگ اسٹیشن چینج کیے گئے، کانسٹیچوئنسی بھی چینج کی گئی۔ تو لیکن اس کے باوجود جب ان کو
रिजल्ट आने शुरू हुए तो इंतजामिया को बहुत बड़ा धचका लगा कि उन्होंने जो सारे बंद बांधे थे सलाब के आगे वो तो खत्म हो गए, वो तो जो नतायज वो नहीं देखना चाहते थे, मुस्बत नतायज जो एक दफा ज़िया-उल-हक साहब ने फरमाया था कि मुस्बत नतायज जब तक नहीं आएंगे इलेक्शन नहीं होंगे, तो वो मुस्बत नतायज चूंकि नहीं आ रहे थे इसलिए फिर फार्म 47 चेंज किया गया, फार्म 45 चेंज किया गया, फार्म 46 चेंज किया गया, और वो जो चेंज करने का अमल था चूंकि वो जल्दी में किया गया और उसकी वजह से बहुत सारे जो निशानात हैं धांधली के वो पीछे रह गए। तो इसलिए इस्लामाबाद के जो 3 हलके हमने किए हैं उसमें वाज़ेह तौर पर 1,24,000 वोट जो है वो PMLN के उम्मीदवारों को अजाफी तरीके से दिए गए। 2 तरीके थे, 3 हलकों में 1,24,000 वोट, जी 3 हलकों में 1,24,000 से थोड़े से ज्यादा वोट जो है वो शिफ्ट किए गए। PTI के कुछ वोट उधर शफल कर दिए गए, यानी कि अगर किसी का PTI का 351 वोट है तो वो 351 ही वोट जो है वो PMLN को शिफ्ट कर दिए, शफल कर दिए गए, और जो PMLN के अगर 135 वोट थे वो PTI के खाते में डाल दिए गए। इस तरह ये इसी तरह फिर उन्होंने गोस्ट वोटिंग की है, यानी कि वोट पीछे नहीं है, वो सिर्फ कागजों के ऊपर डिजिट्स है, डिजिट्स के पीछे कोई चीज नहीं है। फार्म 47 में भी है और फार्म 45 भी जाली तरीके से बाद में तैयार किए गए। तो वो जो हमने एनालिसिस किया है कि NA 46 का कि एक फार्म के ऊपर जो है फार्म 47 के ऊपर जो है वो टर्न आउट 43% है, और फार्म 45 और 6 के ऊपर जो है वो जो है टर्न आउट जो है वो 43% है, एक जगह 46%, यानी कि 3% का टर्न आउट का ही फर्क है। फिर इसी तरह बहुत सारे पोलिंग स्टेशन है, सैकड़ों की तादाद में ऐसे पोलिंग स्टेशन है, कंबाइंड जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर डिसएग्रीगेटेड पोल वोट लाजमी देने चाहिए, मेल फीमेल के वो नहीं है, तो वो कैसे उनको कैसे पता चला कितनी औरतें रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे ये बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान में कौमी असम्बली की कितनी सीटें जो चैलेंज हुई हैं इस वक्त? जी 510 के लगभग ऐसे पटिशंस हैं जो दायर की जा चुकी हैं और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि और कोर्ट्स में भी जाया जाए। तो मजमूई तौर पर हमारा जो ऑर्डर दिखाता है कि तकरीबन 80% ऐसी हलके हैं पाकिस्तान में कौमी असम्बली के जहां पर 1 से लेकर 12 किस्म के जो या तो कैलकुलेशन एरर्स है या फार्म पूरी तरह तैयार नहीं किए गए। ये आप एरर्स कहते हैं कि इसको मैन्यूवरिंग करेंगे, क्या करेंगे आप इसको देखिए जो फार्म 45 है वो या अपना जितने वोट पड़े हैं सारे कैंडिडेट्स को उनका जमा आप करते हैं तो वो जमा पूरा नहीं होता, यानी कि अगर टोटल वोट 1200 पड़े हैं कैंडिडेट्स को तो जो कैंडिडेट्स के वोट अलग अलग काउंट करें उनको कैलकुलेट करें तो वो कुछ और निकल के आता है, और ये बहुत अहम किस्म की कैलकुलेशन एरर्स हैं। फिर ओमिशंस हैं कि आरओज ने अपने जो फार्म है उनके ऊपर अपनी प्रॉपर मोहर नहीं लगाई, उन्होंने अपनी जगह नहीं लिखी कहाँ पर बैठकर उन्होंने फार्म 47 तैयार किया था। और इसके अलावा जो जरूरी चीज है कि जो स्टैंडर्ड जो मोहर है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, कहीं सिर्फ आरओ लिखा हुआ है, पेरेंट डिपार्टमेंट नहीं लिखा गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कोई भी आरओ कह सकता है, अगर कोई पटिशन है वो कहे जी आरओ को लेके आए तो आरओ आके कह सकता है जी मेरे तो साइन ही नहीं है। मुझे खत्म हो गया, मुझे साहब लास्ट 1 लाइन आंसर दे दीजिए। ये तीनों सीटें जो है 46, 47, 48 NA 46, 47, 48, आपका ऑडिट क्या कहता है कि ये जंजीरी साहब अगर सुनते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रेस्क्यू करने का जो कोशिश थी वो तो नाकाम बना दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, तो आप समझते हैं कि इनका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा? ओपन एंड शट केसेस है जी हमारी नजर में तो फैसला तो जस्टिस साहब करेंगे, लेकिन हमारी नजर में जो ऑर्डर किया गया है उसके मुताबिक ये सीटें PMLN की नहीं बनती, PMLN की नहीं बनती। बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। शेख साहब मुझे जरा बता दीजिए, टाइम हमारे पास आज औरंगजेब ने वजीर खजाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद आपने भी देखी हो, बड़ी इधर उधर की बातें की। उन्होंने कहा जी आउटसोर्स कर रहे हैं हमने बिड भी ले ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की,
پھر ان کا ایک ٹپیکل سینٹینس تھا کہ ہم کراچی ایئرپورٹ اور لاہور ایئرپورٹ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. پھر انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی اسٹیل مل ہمیں کیا دے رہی ہے, وہاں پہ گیس بھی یوز ہو رہی ہے. بڑی سطحی سی بات لگی مجھے تو, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ سینکڑوں فیملیز بھی رہتی ہیں. اور پھر انہوں نے, لیکن انہوں نے بجٹ کے خد و خال پہ کوئی بات نہیں کی, عوام کے ریلیف پہ کوئی بات نہیں کی. وہ ایک حکومتی بیانیہ جھوٹا جو ہے وہ اس کا پرچار کر رہے تھے, جی مہنگائی کم ہو گئی اور کم ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, ریکوری زیادہ ہو گئی, ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگی. آپ کا ٹیک پلیز. فائنانس منسٹر صاحب, پاکستان سے ان کی کوئی قربت نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے. امپورٹ کیے گئے ہیں, امپورٹ کر کے وہ کام کر رہے ہیں. جتنا ان کو بتایا جاتا ہے اس کے مطابق وہ کام کریں گے. وہ فگرز کو دیکھ رہے ہیں, وہ انسانیت کو نہیں دیکھ رہے, ان امپلائمنٹ کو نہیں دیکھ رہے, بے روزگاری کو نہیں دیکھ رہے, انفلیشن کو نہیں دیکھ رہے. وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کٹی میں کتنے پیسے جانے چاہیے. صاحب ادھر سے ٹیک لے لیجیے, ٹائم تھوڑا ذرا. وہ کہہ رہے ہیں 2 to 3% ان امپلائمنٹ ہے. اس سے بڑا جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. سر آپ کو بھی پتا ہے, ہر 4 ماہ بعد ایک نیا بیچ بچوں کا آتا ہے, چاہے وہ لا کی ڈپارٹمنٹ سے, چاہے وہ فائنانس ہے, چاہے وہ مارکیٹنگ ہے, ہر طرف سے. خیر اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. فائنانس منسٹر صاحب کو بڑے سمجھ آ جانی چاہیے کہ 93 سے ہم یہ قومی اثاثے بیچتے آ رہے ہیں. اگر یہ پاکستان کا حل ہوتا تو آج تک حل ہو چکا ہوتا. کتنے اثاثے ہیں جو ہم بیچ چکے ہیں, آخری 2-4 رہ گئے ہیں, یہ بھی بیچ دیں, یہ بھی آپ لے جائیں. اس کے بعد بچاری یہ غریب عوام ڈنڈے بجائے گی اور کیا کرے گی. ان کے ہاتھ تو ہے ہی کچھ نہیں. آپ کا ریکارڈ ایک کا ہوا تھا, آپ کو یاد ہے افتخار چودھری صاحب نے جو حالت کی تھی. آپ کو پھر اس کے بعد یاد ہے یہ میاں صاحب نے جو آئی پی پیز کا ماشاءاللہ خوبصورت سا معاہدہ کیا تھا, جو آپ اور میں آج بھی بھگت رہے ہیں بجلی کی صورت میں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اور میں نے ہی بھگتنی ہیں. یہ سب چیزیں بیچ باچ کے یہ نکل جائیں گے. آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, پورے پاکستان میں ریلوے کی لینڈ جو ہے وہ ٹریلینز ڈالر کی ہے. اس کو بیچ کے آپ کیوں نہیں پورا کرتے سب کچھ؟ سر ریلوے کے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ لینڈ تو ٹریلین آف ڈالرز کی ہے. ریلوے کے ٹریک بہت مہنگے ہیں, ایسے ٹریک جن کے اوپر اب ٹرینیں بھی نہیں چل رہی, اور کئی ایسے اچھے جنکشنز ہیں. آپ ان کو پرائیویٹائز کریں, ان کو چلائیں پرائیویٹائز کر کے. پوری دنیا بلٹ ٹرین پہ جا رہی ہے. بڑا ایزی ہے نا جی, آپ کی اگر گاڑی خراب ہو, اس کا جو پرزہ ہے اس کو ریپیئر کرنے کی بجائے میکینک ریپیئر کر دے. آپ بجلی کے جو اس طرح مہنگی بجلی بنا رہے ہیں, آپ ریلوے کی زمین پہ سولر لگائیں, اس سے بجلی بنا کے عوام کو دیں. آئی پی پیز کے ساتھ جو آپ قوم کو لوٹ رہے ہیں, ان کو ڈنڈا بھی نہیں مارتے آپ, کیونکہ میاں منشا جیسے لوگ ہیں. ایک لائن کا آنسر دے دیجیے شیخ صاحب, پھر میں ذرا ان سے کا ٹیک لے لوں. اتنی شدید سیاسی کشیدگی میں جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں اس وقت؟ سر جو میری آئزانہ سے اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈیل کریں. خان صاحب یہ کہتے ہیں میں نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا, میں نے جن کے ساتھ ڈیل کرنی ہے پرائم منسٹر ہے نا جی, وہ کہتے ہیں میں نے جن کے ساتھ ڈیل کرنی ہے, جدھر مجھے کوئی بات سمجھ آتی ہے میں ادھر بات کروں گا. کیونکہ ان کو کہتے ہیں ان کے پاس اختیارات تو ہے نہیں, آپ کو میں بھی نظر آتا ہے. بالکل وہ پاپٹ ہیں, اس وجہ سے وہ نہیں کرنا چاہتے. مختصر جواب جی. دیکھیں جی, اورنگزیب کی پریس کانفرنس پہ ایک لائن کا آنسر دے دیجئے, پھر مذاکرات کے اوپر. دیکھیں جتنے بھی ادارے کسارے میں ہیں, جو بھی قومی ادارے ہیں, جس میں پی آئی اے ہے, ریلوے ہے, پاکستان سٹیل مل ہے, ان کو جو ہے پرائیویٹ کرنا چاہیے, کیونکہ قومی خزانے کے اوپر ان کا بوجھ ہے. اس میں کوئی بہتری نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر کسارے میں جاتے رہیں اور جو ان کے اوپر سرمایہ جو ہے وہ خرچ ہوتا رہے. اور اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں خان صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے, ٹائم ختم ہو گیا, ان کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنے چاہیے. یہی مسئلہ ہے ہمارے ملک کا کہ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ آپس میں مفاہمت نہیں کرتی, آپس میں مذاکرات نہیں کرتی. یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتی ہیں, یہ عدلیہ کے پاس جاتی ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ سیاست اور جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے, اور پارلیمنٹ جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی. شیخ صاحب, کاشف بھائی ایک لائن کا آنسر. عدت کیس جسٹس گل اورنگزیب آج سن رہے شام تک. سر وہ تو سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا, اس میں کوئی جان نہیں ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے تمام ویئرز کو پیشگی عید مبارک. دیکھیں جتنے بھی پی ٹی آئی کے بانی کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں, سب سے شرمناک کیس جو ہے اور بھونڈا کیس جو ہے یہ عدت کیس تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شرمناک کیس کوئی نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک عتق عزت بل کی بات کی, ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نون لیگ جو ہے اتنی لیٹ گئی ہے, اتنی کوئی جماعت بھی نہیں لیٹی, اور میڈیا سارا ان کے خلاف ہو جائے گا جو ان کا تھوڑا بہت فیور میں. آپ کا بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, آخر کب تک پہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ویورز آپ دیکھ رہے آخر کب تک, ہم نے کوشش کی
لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جو ڈیسیژن تھا، مجھے تو ایز اے جرنلسٹ بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان میں، کیونکہ ایک ایسا بلیٹنٹ قسم کا ڈیسیژن تھا کہ جو 2 سال سے ایک تسلسل تھا، اور کورٹس کو ہیٹس آف ٹو کورٹس آف پاکستان کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے ڈیسیژن جو ہے سیٹ اسائڈ کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کا بول بالا ہونا چاہیے. گو کہ سفر لمبا ہے لیکن مشکل نہیں ہے، اور اس میں کلیدی کردار جو ہے، کیونکہ سیاستدان تو فیل ہو چکے تمام، اس میں کلیدی کردار جو ہے وہ اب جوڈیشری ہی ادا کرے گی. تو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.